ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے آج انشاءاللہ اس بات کے دلائل پیش کیے جائیں گے کہ تراویح جو سنت ہے، صحیح جو اس کی تعداد ہے وہ 20 رکعت ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر 1888 تک پوری دنیا میں مسلمان 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے، ہر مسجد میں، یہاں تک کہ حرمین شریفین، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں 20 رکعت ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے جب اسلام کی اہم ترین جو مراکز ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، وہاں پر 20 رکعت تراویح ہوتی تھی تو باقی دنیا والے بھی اس کو دیکھ کر 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے۔ 1888 کے بعد انگریز جب ہندوستان میں آیا، اس نے تحریک چلائی، مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑے فتنے فساد شروع کیے، تو جو غیر مقلدین حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کو انہوں نے کھڑا کیا، ہر مسئلے میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک تراویح کا مسئلہ تھا جس پر پوری امت کا اجماع تھا کہ 20 رکعت تراویح ہے، اس پر بھی انہوں نے اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیا، اور یہ انہوں نے فتنہ شروع پیدا کیا کہ تراویح کی رکعت 8 ہے، یعنی یہ 8 رکعت تراویح والا فتنہ شروع ہی ہندوستان سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں 8 رکعت کسی ایک مسجد میں بھی ادا نہیں ہوتی تھی۔ پوری دنیا میں 20 رکعت باجماعت تراویح کی ادا ہوتی تھی۔ آج بھی ہم یہ سوال ان سے کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ پورا مہینہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 8 تراویح پڑھتے ہیں، پھر ایک وتر پڑھتے ہیں، پوری ذخیرہ احادیث میں سے صرف ایک روایت دکھا دیں جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اس طرح یعنی کیا، اپنا یہ طرز جو تمہارا ہے، جس طرح سے تم یہ تراویح کی نماز پڑھتے ہو، ایک دلیل صرف پیش کر دو۔ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے صرف ایک دلیل، کوئی ضعیف ہی چلو دلیل پیش کر دو، صحیح چھوڑ کے آپ ضعیف موضوع کی روایت پیش کر دو کہ محدثین نے اس کو ذکر کیا ہو کہ اس طرز کے ساتھ یعنی قرآن مجید میں ختم کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تراویح کی نماز ادا کی، پورا مہینہ ادا کی، قرآن بھی ختم کیا، تو ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اب یہ 8 رکعت تراویح پھر کس نے شروع کی؟ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے سکرین پر، یہ ان کے بہت بڑے عالم ہیں غیر مقلدین کے، ان کا نام ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ صاحب۔ ان کی کتاب ہے سیرت ثنائی، اس کے پیج نمبر 452 پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 8 رکعت والی تراویح جو بدعت ہے یہ کس نے شروع کی؟ کہ آپ کا وطن بٹالہ مگر قیام زیادہ تر لاہور میں ہی رہا۔ پہلے بائی گیٹ کی مسجد میں اقامت اختیار فرمائی، پھر چینیا والی مسجد میں آگے لاہور میں 8 تراویح کی ترویج آپ سے ہی ہوئی۔ آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا میں 8 رکعت تراویح جو سب سے پہلے شروع کی تھی مسلمانوں میں، وہ یہ شخص تھا۔ اب یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، سنت رسول کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بھائی سنت رسول نہیں ہے، یہ تمہارے اس مولوی صاحب کی سنت ہے، اسی پر بضد ہیں کہ ہماری بات کو قبول کر لو۔ بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ حدیث پیش کریں نا، جس جیسا آپ کا طرز ہے اپنے اس طرز پر ایک حدیث پیش کریں۔ آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کیے جائیں گے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح ادا کی ہیں۔ امام بخاری کا نام بڑا زور و شور سے لیتے ہیں کہ امام بخاری بڑے سنت کے داعی تھے، ان کا ثبوت بھی پیش کیا جائے گا، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جن کے یہ اندھے مقلد ہیں ان کا بھی ثبوت پیش کیا جائے گا کہ وہ کتنی رکعت تراویح ادا کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا حوالہ، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے تلخیص الحبیر، یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 45 پر ایک روایت ہے، حدیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالناس 20 رکعتا لیلتین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 راتوں میں صحابہ کرام کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ تو 2 رات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی صحابہ کرام کو، اس کی تعداد یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ وہ 20 تھی۔ آپ ایک اور کتاب دیکھیے المغنی ابن قدامہ، اس کے صفحہ نمبر 601 پر ہے، کہتے ہیں وقیام شاہ رمضان 20 رکعتا، کہ رمضان مبارک میں قیام کرنا یہ 20 رکعت ہے، یعنی صلاۃ التراویح، کہتے ہیں تراویح کی نماز یہ 20 رکعت ہے۔ وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَأَوَّلُ مَنْ سَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہتے ہیں کہ یہ سنت سب سے پہلے کس نے شروع کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شروع کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ وہ 20 رکعت تراویح ہی ہے۔ اس کا نام فتح الباری ہے۔ ایک مقدمہ اس نے لکھا ہے اس فتح الباری کا، بخاری کی شرح کا، اس کا نام ہے ہدی الساری۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 505 پر کہ امام بخاری رحمہ اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کا کیا معمول ہوتا تھا۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد جو تراویح ہوتی تھی، ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھتے تھے، جہاں تک قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر تہجد کے اندر تہجد الگ پڑھتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ۔ تہجد کی نماز کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نصف سے لے کر تہائی قرآن ختم کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سارا دن امام بخاری رحمہ اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے۔ ایک دن میں افطاری کے بعد ہر افطاری کے وقت ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ بخاری رحمہ اللہ ہر رکعت میں 20 آیتیں تلاوت فرماتے تھے، اس طرح قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر 8 رکعت پڑھی جائے تو اس طرح پورا مہینہ اگر پڑھی جائے تو 4800 آیتیں بنتی ہیں، جبکہ قرآن مجید کی کل آیات 6666۔ مقلدین اہل حدیث کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ تراویح کے اندر پورا قرآن ہی ختم نہیں کرتے تھے۔ جو رمضان میں دن کے اندر ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، تہجد میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں، وہ تراویح میں کوئی قرآن ختم نہیں کر رہے اگر وہ 8 پڑھتے ہوں گے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری 8 رکعت نہیں پڑھتے تھے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ 20 رکعت پڑھتے تھے، اور 2 قرآن مجید تقریباً 2 سے بھی زائد بنتے ہیں ختم کرتے تھے تراویح کے اندر۔ یہ آپ حضرات کے سامنے مجموعہ فتاوی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اس کے صفحہ نمبر 112 پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کافی دلچسپ گفتگو ہے جو خالِ حدیث کہتے ہیں اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ماننے والے کہتے ہیں، ان پر بڑا رد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أُبَيَّ بن کعب كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ 20 ركعة فِي قِيَامِ رمضان۔ کہتے ہیں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح قیام رمضان ویوتر بثلاثین وطر پڑھائے۔ فرا کثیر من علماء ان ذلك هو السنہ، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ سنت یہی ہے، لأنه قام بین المہاجر والانصار ولم ينکرہ منکر، فرماتے ہیں کہ انہوں نے مہاجر اور انصار کے درمیان یہ 20 رکعت پڑھائی، کسی ایک نے بھی اس پر انکار نہیں کیا۔